السلام علیکم ناظرین، قصہ کہانیاں کی آج کی تشریحات میں ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تمام کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دنیا کب سے قائم ہے، اس بارے میں قرآن، حدیث اور تاریخ میں کوئی حتمی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ حضرت انسان کی پیدائش آج سے تقریباً 8000 سال قبل ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرما کر زمین پر بسا دیا تھا۔ چونکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ طبعی طور پر انتہائی شریر واقع ہوئے ہیں۔ اپنی اس شریر طبیعت کی وجہ سے انہوں نے زمین میں شر و فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا، جس نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور جنگلوں کی طرف بھگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں مٹی سے ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں جو زمین پر میرا خلیفہ یعنی نائب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ وہ بھی جنوں کی طرح زمین میں خونریزی، فساد برپا کریں گے۔ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد ذکر و عبادت ہے تو اس کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد تم نہیں جانتے، صرف میں جانتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کر لے آئے۔ ان مٹیوں کے رنگ سرخ، سفید اور سیاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک انسان مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں جب انسان کے جسم کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم اور اعزاز کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے لائی گئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا قد کھجور کے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا اور سینہ 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ گھنے اور سیاہ لمبے لمبے بال تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، جس سے ان کی تمام اولاد جو قیامت تک آنے والی تھی سب کی سب چونٹیوں کی طرح نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بے ایک آواز کہا، کیوں نہیں اے ہمارے رب۔ پھر یہ سب لوگ اللہ کے حکم سے اسی طرح غائب ہو گئے جس طرح ظاہر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکم سے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پھسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اس شگاف کو جہاں سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئی تھی گوشت سے بالکل برابر کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب انہیں سجدہ کیا جائے۔ تمام فرشتے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جنات کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو مار بھگانے کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تو وہ اسے زمین سے اٹھا کر لے آئے۔ پھر یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ چونکہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار مقرر کر دیا۔ اس کو اسی بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ بڑا عبادت گزار اور فرشتوں کا سردار ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہوں اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔
اللہ تعالیٰ کو اس مردود کی نافرمانی پر سخت غصہ آیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے تو ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو تیرے اصل راستے سے بہکاؤں گا، بس تو مجھے قیامت تک زندگی کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، البتہ میرے مخلص بندوں کو تو کبھی نہیں بہکا سکے گا۔